جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس راؤ، میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی بڑی خبر، بلکہ پوری قوم کو مبارک ہو، لوگوں کو مبارک ہو، آپ لوگوں کو مبارک ہو، جی اے ڈی سی کا بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج انہوں نے ڈکلیئر کیا جن کمپنیز نے پیسے دینے ہیں، تقریباً میرا خیال جا کے بنتے 400 بلین روپیز سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے جو حکومت نے معاف کر دی تھی، اور انہیں کہا گیا تھا کہ 200 روپیہ جو ہے آپ ہمیں دے دیں، باقی پیسے رکھ لیں جو انہوں نے یہاں پہ آ کے کنزیومر سے اکٹھا کیا تھا۔ جی اے ڈی سی تھا بیسیکلی ایک کہہ سکتے سیس تھا، یہاں پہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لگایا گیا تھا، اور پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں 9 سال سے 2011 کے بعد پاکستان کے لوگوں سے یا کنزیومر کمپنیز وغیرہ جتنی بھی تھیں وہ اکٹھا کر رہی تھیں، تو لیکن حکومت پاکستان کو پے نہیں کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے مختلف آ کے آپ کہہ سکتے ہیں گراؤنڈز پہ، ایکسکیوزز پہ، تو انہوں نے مختلف عدالتوں سے سٹے لیے ہوتے، بڑے ٹیکنیکل ایشوز تھے، وہ بھی ڈسکس کریں گے آج آپ کے ساتھ اس میں شو میں، اور اس پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی ریزننگ تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کے بڑے بڑے وزیر تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ خیر ایک گھر کا پیسہ ہے ہمارا اپنا، وہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے نا کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے کوئی معاف کر دے، تو مجھے یاد ہے اپنے شو میں ہم نے بات کی تھی جب خان صاحب نے آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت ان کو یہ ڈیل دی گئی تھی بڑے بڑے بگ یا کمپنیز کو، بزنس مینوں کے، کہ آپ نے جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ اس پہ سیس فنڈ کے نام سے سیس یا چارج کے وٹ ایور، آپ ان کو معاف کر رہے تھے۔ میں نے عامر متین صاحب نے بڑا اس کو اگریسیولی اس کو پرسو بھی کیا، ہمیں اس کی سزا بھی ملی، پنشمنٹ بھی ہم نے بھگتی، شوز ہمارے بند کرائے گئے، لمبی کہانی۔ اس کے بعد ٹی وی چینلز کو فون تک کہا گیا تھا کہ ان گستاخوں کو آپ نے اپنے اس میں نہیں لینا، آپ نے چینلز میں نہیں لینا، شوز میں نہیں لینا۔ ہمیں کہا گیا جب ہم شوز کر رہے تھے کہ آپ اس پہ آپ ایشو کو مت ٹیک اپ کریں، حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اس کو سٹاپ کریں۔ عمران خان صاحب نے اس میں انہیں ذاتی دلچسپی لی تھی کہ اس پہ آگے فردر ڈسکشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ کی مہربانی ہے، خدا نے سرخرو کیا، آپ لوگوں کو کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا انہوں نے آپ کہیں عزت اس پہ ہمیں ملی ہے، اور اس کا کریڈٹ میں کہوں گا زیادہ جو ہے وہ جاتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو جاتا ہے جنہوں نے اس کو سنا پیشنٹلی۔ حالانکہ مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے کہ بڑا انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی انہوں نے کیس لڑا تھا، ہم نے اس میں پروگرام کیے تھے جب یہ سیریس نہیں تھے۔ ان کی کوشش تھی جو ان کی لیگل ٹیم تھی کہ کسی طریقے کا کیس آگے پیچھے ہو جائے تاکہ ہم میڈیا کو ہم آ کے اس کی بیشنگ کریں۔ بہرحال یہ کریڈٹ صرف میرا اور عامر متین صاحب کا نہیں ہے، اس میں ارشد شریف بھی شامل تھے، انہوں نے بہت اچھی سٹوریز کی، بڑا اچھا کیا، مالک صاحب تھے، ایون کاشف عباسی صاحب نے اس پہ اچھے پروگرام کیے۔ سو اٹ واز یہ کلیکٹیو اس پہ ایفرٹ تھی، بلکہ مجھے یاد ہے سہیل اقبال بھٹی صاحب جو ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی سٹوریز انہوں نے اس پہ فائل کیا۔ سو اٹ واز اے ٹیم ورک آپ کہہ لیں، اور حکومت نے کہا تھا گینگ ہے، گینگ بن گیا جو ہمارے خلاف ہے۔ آج اسی گینگ کی وجہ سے آج آپ کو 400 بلین روپیز جو ہیں آپ اس کو واپس ہوئے، لیکن ہم نے ایک اس کی پرائز پے کی، میں نے کی، عامر نے کی، ہمارے جابز کے جیسے میں نے کہا، لیکن ولنگلی خوشی سے کی ہیں، کوئی ہمیں دکھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے مشکلات ہیں، بہت ساری فائنینشیل پروفیشنل آئیں، لیکن ایون دین جو عزت خدا نے عطا کی وہ میرا خیال ہے اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں نقصان ہوئے ادروائز۔ بہرحال عامر صاحب یہ مبارک ہو اس ملک اور قوم کو، مطلب اٹ واز ہمارے لیے بڑا انتہائی نروز یہ بریکنگ کام تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ دوسری سائڈ پہ جاتا فیصلہ، اس قوم نے یہ حکومت نے، ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے، انہوں نے ہمیں رہنے نہیں دینا تھا، جینے نہیں دینا تھا۔ وہ مجھے کہتے ہیں میں لاسٹ ورڈ کو پھر آپ کامنٹ کیجیے گا، وہ انارکلی کا وہ ایک اس کا ڈائلاگ نا مغل اعظم اس کا فلم کا، اس میں جب آگے اکبر بادشاہ کہتے ہیں پرتھوی، اس میں راج صاحب کہتے ہیں نا اس کو انارکلی کو بلا کے، ون آف دا بیسٹ یہ موویز اس کا ڈائلاگ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کہ انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ حشر ہمارا وہی ہونا تھا ویسے کہ حکومت نے ہمیں جینے نہیں دینا تھا۔ ڈرا صاحب یہ آج ایک بڑا دن ہے، یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر جہاں پہ ہر چیز کمپرومائزڈ ہوتی ہے، کہ سپریم رگڈ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے آج پاکستان کا سب سے بڑا جو مافیا ہے، کارٹل ہے تیل کا اور گیس کا، انرجی کا، ان کو شکست ہوئی ہے اور عوام کے مفاد کی جیت ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے فوراً بعد اگر ذرا سی بھی شرم ہو تو عمر ایوب صاحب کو، اسد ضیاء الدین جو کہ سیکٹری پیٹرولیم ہے، اور خاص طور پہ ندیم بابر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اگر ان میں یہ شرم نہیں ہے تو پرائم منسٹر کو انشور کرنا چاہیے کہ ان سے ریزائن لیں یا ان کو سیک کریں۔ وہ سیک اس لیے کریں
کہ انہوں نے جس طریقے سے, یہ نہیں ہے لیپسز ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں سیاستدانوں سے اور بیوروکریٹ سے, اس میں یہ لیپس یا غلطی نہیں تھی, یہ ولفل کمپرومائز تھا. انہوں نے باقاعدہ سازش کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کے اگینسٹ, پیپل آف پاکستان کے اگینسٹ, اور باقاعدہ یہ جس طریقے سے کیس لڑا گیا تھا اور پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا تھا اور عوام کو بھی بعد میں بتایا گیا پریس کانفرنس سے کر کے کہ جناب یہ جو گینگ ہے, گینگ مطلب اگر ہم قومی مفاد میں اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس میں کیا برائی ہے. ہم بڑے وی آر ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم ایز اے کمیونٹی, یہ دو چار انہوں نے نام جس طرح لیے, ہمارے علاوہ جو ہے ارشد شریف, کاشف باسی, محمد مالک, ان سب کی کنٹریبیوشنز تھیں کہ اس پہ پروگرام کیے اچھی چیز پہ. تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو کیا کہ اس کے یہ کہا گیا کہ جناب یہ اس کے اندر ہمارا کیس نہیں اور ہم ہار جائیں گے تو یہ 200 ارب روپیہ بھی چلا جائے گا ہمارا, تو 400 ارب پتہ نہیں کیا ایک تو تمنا کی سٹوری سنائی. اس کے بعد انہوں نے لا منسٹری کو فائل ہی نہیں بھیجی, جو کہ ہم نے بعد میں ڈسکور کیا کہ انہوں نے لیگل اوپینین ہی لیا ہوا. پھر پرائم منسٹر کے ساتھ اس کو ری بریف کیا گیا, پھر ایک پریس کانفرنس کی, پھر ایک صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی. تو انہوں نے جان بوجھ کے جس طرح, تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان, ریاست آف پاکستان کے وزیر یا اہلکار ہیں یا یہ مافیا کے اہلکار ہیں, یہ باقاعدہ ان کا کیس لڑتے رہے. اور اس کے بعد جس طرح کلاس صاحب نے کہا کہ عدالت کے اندر بھی فار ایگزامپل یہ کئی دفعہ ہم نے پرائم منسٹر کو میٹنگ کے اندر کہا کہ جناب آپ کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے, 1-2 پیشیوں کے اندر وکیل ہی پیش نہیں ہوئے. تو وہ ہم نے کانسٹنٹلی اس کے اوپر ویجیلنس رکھی اور عدالت نے بڑی مہربانی کی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کیس سنا کہ جی بہانہ یہ تھا کہ جی وہ 300-400 جو ہے نا اس کی اپیلیں ہوئی ہوئی ہیں. تو ہمارا سب کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ جناب آپ پہلے ریکورس عدالت کا سپریم کورٹ ٹرائی تو کریں, ان کو یہ ترلا کریں کہ جناب یہ آپ کی وجہ سے, یہ جعلی اپیلوں کی وجہ سے یہ ایک معاملہ رکا ہوا ہے. اور عدالت عالیہ نے, عدالت عظمیٰ نے آج جو ہے گریٹفلی, گریشیسلی نہ صرف کہ یہ پیسے 417 ارب روپے عوام کے جو ہے واپس ان سے کمپنیوں سے لیے جانے کی تلقین کی ہے, پلس وہ ساری وہ جو اپیلیں کی ہوئی تھی 300-410 سال سے عوام سے پیسہ لے رہے تھے, نہ وہ گورنمنٹ کو جا رہا تھا نہ اس پائپ لائن پہ لگ رہا تھا, تو وہ پیسہ لیا ہوا ہے. ایک دوسرا اب یہ کویسچن آ گیا ہے کہ ہم جو کنسسٹنٹلی کہتے رہتے ہیں کہ ایک تیل کا ایک جو مافیا ہے پرائم منسٹر کے اوپر حاوی ہے, ان کو یہ ساتھ بالکل ان کو بے بس کیا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیوں کیا ہوا ہے کہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی لاجیکل ریزن سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کنسسٹنٹلی, نہ صرف یہ ایشو نہیں ہے یہاں پہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو یہ 10-20 سال سے سلسلہ چل رہا ہے کہ انہوں نے رانگ ڈیلز لی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ LNG جان کے 2 سال سے تو فار ایگزامپل خاص طور پہ 3-4 سال سے منگواتے نہیں ہیں ٹائم پہ, فرنس آئل زیادہ پھونکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ 20-30 بلین ڈالر کی کمپنیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نہ تجربہ ہے اور یہ کمپرومائزڈ ہے. تو یہ سارا ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ 45 بلین ڈالر کا 10 سال میں لاس کر چکے ہوئے ہیں. یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے کہ 45 بلین ڈالر, 450 ارب ڈالر جو ہے سالانہ لاس کر رہے ہیں. یہ چوری کا, اور یہ چوری کر کے اور یہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آپ کو ہمیں نہ بجلی ملتی ہے, اور جو ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے. تو یہ پوائنٹ پروو ہو گیا. اگر اس کے بعد بھی ان کو نہیں نوکری سے نکالا جاتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا, پھر یہ ملک چلا نہیں جا سکتا. پھر وہ اپنی دفعہ تو بجلی کے بل پھاڑ دیتے تھے پرائم منسٹر صاحب. ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں. عامر, اس کو تھوڑا سا میں ہلکا سا اپنے ویور کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ GIDC تھا کیا اور ان کا اعتراض کیا تھا اور ہم کیا کہہ رہے تھے. یہ سارے جو ہم 3-4 لوگ جن کے میں نے نام لیے, یہ بیسیکلی 2011 میں لگایا تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, میرا خیال اس وقت منسٹر ڈاکٹر عاصم حسین تھے. انہوں نے یہ سیس لگایا اور منی بل کے ذریعے لگا دیا. مطلب ہے وہ اگر جب آپ کا اینول بل پاس ہونا لگتا ہے ایک کلاس ڈال دی کہ ہم سیس لگا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کہ ایران کے ساتھ, ترکمنستان کے ساتھ پاکستان کی جو گیس کی پائپ لائن وہاں سے ڈلنی تھی, اور ڈیل کی تھی انہوں نے ایران کے ساتھ, اور معذرت کے ساتھ بڑا ہمارے ایران ہمارا وہ بھیا سب سے مہنگی گیس انہوں نے ہمیں بیچی تھی, باقی دنیا کو سستی دی تھی. حالانکہ اس وقت ایران کا آپ کو یاد ہوگا انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے کوئی ان کو یہ خریدنے کو تیار نہیں تھا. اس وقت زرداری صاحب اور عاصم صاحب نے بڑی مہنگی گیس لے کے آئے تھے, یہ بھی بتاتا جو میں ساتھ میں, حالانکہ ہمیں سستی گیس مل سکتی تھی. خیر جو بھی ان کی اپنی پولیٹیکل ریزننگ تھی وٹ ایور واز, اس پہ بعد یہ طے ہوا
ہوا تھا کہ پاکستان اپنی سائڈ سے اپنی پائپ لائن بچھائے گا اور وہ جو ایرانین جو ہیں وہ اپنی اس سائڈ سے آ کے بچھائیں گے. اچھا ایرانین نے اپنی پائپ لائن بچھا دی, ہم نے نہیں بچھائی. اس پہ ہمیں ٹیکس لگایا گیا تھا کہ یہ جو یہاں پہ کمرشل یونٹس ہیں, آپ کے انڈسٹریل یونٹس ہیں, آپ جو ہیں آپ ان سے سیس لیں گے تاکہ گیس انفراسٹرکچر جو ہے, کیونکہ آپ اسے LNG وغیرہ دیگر قطر سے آنی تھی, اس کے بعد ایران سے آنی تھی, دیگر ملکوں سے آنی تھی, تو آپ اس کو جو آپ یوز کریں گے, انڈسٹری نے یوز کرنا تھا, کمرشل ان کے کنزیومر نے, سو ان پہ یہ سیس لگا دیا گیا تھا کہ آپ نے دینے. اچھا یہ اکٹھا ہوتا رہا. اچھا پاکستان نے نہیں بنا سکا اس کو کیونکہ اس پہ امریکنز پریشر تھے کہ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل کلیئرنسز لینی چاہیے تھی, خیر نہیں لی. اس پہ 750 یا 40 بلین روپیز اکٹھے ہوئے سر, اس پہ سارے وہ حکومت کے پاس اکٹھے ہوتے رہے. اس پہ انہوں نے کوئی 270-75 بلین روپیز کو کمپنی نے دیے, باقی روک لیے انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. عدالتوں میں چلے گئے, پشاور میں, اس کا سندھ میں, دیگر اور اسلام آباد میں. ریزننگ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل تھی کہ یہ آپ اس کا سیس ہے یا لیوی ہے, مطلب ہے وہی والی بات, کوا حرام ہے کہ مکروہ ہے, کہ سیس ہے کہ چارج ہو. بھائی صاحب ایک ہی بات, سر چارج ہو جو سیس ہو, وہ ٹیکس ہی ہے نا, ایک شکل ہے اس کی جو آپ نے دینی ہے. اس پہ انہوں نے ٹیکنیکل اعتراضات کیے, پھر انہوں نے سٹے لیا, اور ایسے بڑے بڑے وکیل ان کو ملے ہیں. ابھی بھی جو سپریم کورٹ میں اس کے پاکستان کی کریم وکیلوں کی پیش ہوئی ہے, کروڑوں روپے کی فیسیں تو ان لوگوں نے ان کو دی ہیں. یہ وکیلوں کے بڑے بڑے نام ہیں, آپ کو نام کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے مہربانی کی عزت رکھ لی. جسٹس ان کو سلام پیش کرتے فیصل عرب صاحب ہیں, جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں, کہ انہوں نے اتنے بڑے بگ گنز کے باوجود انہوں نے دیکھا, انصاف کیا, اور پاکستان کے مفادات جو پیسے تھے ہمارے اس وقت ہمیں ضرورت ہے, انہوں نے وہ سارے اس پہ ریکور کر کے دیے. اور جو ہمارا یہ ویو تھا, عمران خان صاحب پہ آ جاتے ہیں. خان صاحب ناراض ہو گئے تھے. اچھا ان کی دیکھیں کنسلٹیشن جس کی بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا فیصلہ کرنا, یہ کام شروع کیا اسد عمر صاحب نے معذرت کے ساتھ. انہوں نے 2 اپریل یہ آ کے 2019 کو انہوں نے یہاں پہ ECC کا اجلاس کیا. اسی ECC کے اجلاس میں بیٹھ کے اسد عمر صاحب نے ٹوٹل یہ انہوں نے پلان بنایا کہ 400 یا 450 بلین روپیز ہیں, آپ ہمیں 220 ارب ہمیں دے دیں, باقی آپ رکھ لیں. سو یہ جو ڈیل ہوئی تھی, یہ سارے کا سارا اس کے آرکیٹیکٹ جو اسد عمر صاحب ہیں معذرت کے ساتھ, وہ سارا پلان بنا کے گئے تھے. انہوں نے ان کو انڈسٹریلسٹ کو آ کے کنسیشن دی تھی کہ آپ 200-250 روپیہ نا آپ رکھ لیں, ہمیں دے دیں, بانٹ لیتے ہیں نا آپس میں. خیر آپ نے, ہم نے, ارشد نے, مالک نے, اس کے بعد کاشف نے, سب لوگوں نے اٹھایا اس کو. سٹوری میں سے ہم نے بریک کی تھی اس وقت کے مقابل پروگرام چلاتے تھے 92 پہ, ECC کے اس سے منٹ سے کی تھی. اس کے بعد جب آگے سٹوری چلی تو عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ گائیڈ کیا, جناب اس سے تو ہمیں 200 بلین روپیز آ رہے ہیں. ویسے معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کے اپنے 2 قریبی کاروباری دوستوں کو بھی اس میں ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا تھا, سو ان کی بھی انٹرسٹ اس میں شامل تھی. مجھے دکھ کی, اچھا انہوں نے یہاں آرڈیننس تیار کروایا, انہوں نے ساری چیزیں کہ لاسٹ اوپینین نہیں لی. آرڈیننس بنانے کے بعد کیبنٹس ہوا, کیبنٹ کو بھی ڈیسیو کیا گیا, ساری کیبنٹ جو منسٹرز ہیں ان کو ڈیسیو کیا گیا, بعد میں لڑتے تھے ہم سے ٹی وی چینلز پہ. پھر انہوں نے عارف الوی صاحب کو بھیجا, انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا, وہاں بھی کوئی بندہ نہیں بیٹھا, الوی صاحب نے بھی نہیں روکا, سب ملے ہوئے تھے. یہ گینگ اپ ہے نا کہ 400 بلین روپیز آپ کیسے کسی کو دے سکتے. خیر ہو گیا. جب ہم لوگوں نے سٹوریز اٹھائیں, پروگرام کیے, چیزیں بتائیں, انہوں نے آرڈیننس تو واپس لے لیا. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ تھے, میں تھا, مالک اور دیگر سارے لوگ تھے. اس میں یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے, اور مالک نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ نے سمری کیبنٹ سے اپروو کیسے کرائی ہے, اس میں تو آپ کی لا کی آپ کی اوپینین, یہ کہتے ہیں جی وہ لا وہاں اوپینین دے دے گی کیبنٹ, وہ بھی 400 بلین روپیز کا کیس ہے, آپ نے اوپینین لی. لاسٹلی انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, وہ بڑی انتہائی وہ افینسو تھی. اس میں انہوں نے کہا جناب کہ میڈیا ہمیں کہہ رہا ہے جناب کہ آپ مت کریں, لیکن ہم کہہ لیں کہ یہ کرنا چاہیے. اب ہم جا تو رہے ہیں, اگر یہ کیس نہ ہوا تو پھر یہ سارا قصور جو ہے نا میڈیا پہ جائے گا. ذرا اندازہ کریں, یہ اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا. یہ کہا گیا تھا اور پرائم منسٹر نے بھی ایک بیان میں کیا تھا کہ جناب ہم جا تو رہے ہیں مگر ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں, اور اگر یہ لاس ہوا تو یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے وی اسٹینڈ وینڈیکیٹڈ. اور پرائم منسٹر ایک اور بندے کو بھی سیک ہونا چاہیے جس کو دوبارہ تیسری دفعہ حلف دلوائے. آپ کا لا منسٹر جو ہے, لا منسٹری نے اوپینین دینی ہوتی ہے. اچھا میری ان سے بات ہوئی تھی, اٹارنی جنرل پاکستان اس وقت جو تھے یہ منصور علی خان صاحب تھے. میں کہ آپ سے پوچھا کیا تھا جب کیبنٹ یہ فیصلہ کیا تھا آرڈیننس سے نکل رہا ہے یا ہم ان کو معاف کر رہے ہیں پیسے, بیکاز یہ لیگل کیس تھا. آپ نے کبھی کورٹس کو اپروچ کیا جہاں پہ سٹے ہوئے تھے, بتایا ان کو سمے کہتے کچھ, انہوں نے کہا مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا. ان کی لیگل ٹیم نے عمران خان صاحب کو بیٹرے کیا اس ملک کو کیا. ان کے منسٹر جن کے میں نام آپ نے 3-4 کے لیے میں نے لیے ہیں, اس میں باقاعدہ یہ لوگ شامل تھے, مس لیڈ کیا گیا. اور کہتے ہیں دیر از اے ولنگنیس ٹو بلیو. عمران خان صاحب میں بھی ولنگنیس تھی, ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بلکہ کرنے کے لیے ان کی پوری ٹیم نے کہ میڈیا کو ہم وہ کال کو ان کی بیشنگ کریں گے, جھوٹا ثابت کریں گے. پریس ریلیز پڑھ کے تو دیکھیں جنہوں نے بھیجی تھی کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے, میڈیا کہہ رہے کل کو کوئی 19-20 ہو گیا تمہاری خیر نہیں ہے. میں اس میں داد دینا چاہوں گا, ہم بڑے ناقد رہتے ہیں منصور علی خان کے کہ
اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کیس کیونکہ پاکستان جیتا ہے یہ گورنمنٹ جیتی ہے سو اس لیے کریڈٹ ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے لڑا ہوگا تو یہ جیتے ہیں ان کا کریڈٹ ہے. مگر اس میں پرائم منسٹر کے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیکسٹ ٹائم جب یہ ان کے جو یہ کیبنٹ کے حضرات اور یہ جو وزراء ہیں یہ اوپینین دیں تو ایک ڈیورس اوپینین بھی آئے تو مخالف ویو بھی لے لیا کریں اور یہ نہ سمجھا کریں کہ جناب یہ جو میڈیا کہہ رہا ہے یا باہر سے آوازیں آ رہی ہیں یہ کوئی دشمن ہے اور یہ سگے ہیں. یہ اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بالکل اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے میں نے کہا نا ایک غلطی ہو جاتی ہے لیپس ہو جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ولفل ڈیلیبریٹ ایک سازش تھی جس کے کہ اپنے گروپ کو پہلے ہی ندیم بابر صاحب پہ یہ شک رہتا ہے شک کیا رہتا ہے پتہ ہے کہ ان کی 26 کمپنیوں کے اندر یہ پنجاب گورنمنٹ کی جن کے اوپر گورنمنٹ نے خود کیس بنایا ہوا ہے ان کے یہ کسی کے پریزیڈنٹ ہیں کسی کے وائس پریزیڈنٹ کسی کے سی ای او ہیں یہ ان کے اندر بھی شامل ہیں ان کی کمپنیاں اب تو سامنے آ چکی ہیں کہ وہ شامل ہیں. ہر جو اسکینڈل آ رہا ہے گھوم پھر کے اس کے اندر ندیم بابر صاحب کا نام آ رہا ہے پر اس میں یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہم نے پکڑا اور بالکل اس کے بعد انہوں نے اس کے باوجود پرائم منسٹر نے ان کی سائیڈ لی ہے تو میرا کوئی نہ کوئی ان کی سرزنش ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے اور اس کو اکنالج کیا جانا چاہیے. عامر دے شوڈ بی فائرڈ. بہت بڑا اسکینڈل. آپ تصور کریں نواز شریف کا دور ہوتا اچھا انہوں نے نہیں معاف کیا نواز شریف نے معاف نہیں کیے زرداری نے معاف نہیں کیے جن کو ہم سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مال بنائے جو سب سے نیک ایماندار ٹیم تھی بڑے مطلب صادق اور امین لوگ تھے ان کے دور میں ہو رہے. جسٹ امیجن کریں ہمیں یہاں پہ زرداری کی حکومت ہوتی زرداری صاحب کی یا گیلانی صاحب کی یا نواز شریف کی اور یہ 400 بلین روپے اس طرح معاف ہو رہا ہوتا. چور ڈاکو سے نیچے لفظ تو کوئی چھوڑ دینا پتہ نہیں کہاں سے ڈکشنری سے لفظ لے کے آنا پہلا ہی یہ آنی تھی ڈیمانڈ ان کی طرف سے وزیر اعظم استعفیٰ یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا پاکستانی طریقہ. اٹس اے بگ ایک سنب ہے ایک شٹ اپ کال ہے حکومت کی. 417 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے. 3 بلین ڈالر کے قریب کی اماؤنٹ ہے. آپ اس کو معاف کرنے جا رہے تھے اور آپ جو ابھی عدالت نے کے ساتھ بڑی رعایت کی ہے کہ یہ 10 سال کے اندر جو انہوں نے اس کے اوپر سود کھایا 417 روپے اپنے پاس رکھ کے اور گورنمنٹ کو نہیں دیے وہ عدالت نے ان کو نہیں جرمانہ کیا. بہرحال عامر صاحب اس کو کنکلوڈ یہ کریں گے اگین وی آر ہمبل خدا کے آگے وہ کرتے ہیں. نہیں تو ان لوگوں نے وہی والی اکبر والی بات نہ شاید اس کی پرتھوی راج والا ڈلا کے انہوں نے جینے نہیں دینا تھا کہ جیسے یہ پیسے ہماری جیب میں آ رہے تھے اب آ رہے ہیں قوم کی جیب میں آ رہے ہیں ملک کی جیب میں آ رہے ہیں. آپ اور میں نے ہم لوگوں نے ضرور اس پہ مطلب ہے کوئی ہم نے احسان نہیں کیا ہمیں دباؤ تھا ہمارے پہ پریشر سے بہت سارے کہا گیا لیکن ایون دین میرا خیال ہے ہم نے صحیح فیصلہ کیا کہ جناب نوکریوں سے نکال دیں شو بند کرنے کر دیں قوم کا مفاد ہے ہم نے اس پہ وہ نہیں کرنی تھی. آج بہرحال وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ اینڈ بات وہی ہے کہ اگر آپ کی یہ ٹیم ہے کہ جو 400 بلین روپیز کے غلط فیصلے کرواتی ہے آپ سے اور آپ کے پاس کوئی پراپر کوئی ایڈوائس نہیں ہے اور اس طرح کے کیبنٹ فیصلے کر یہ پوری کیبنٹ کا فیصلہ تھا سر یہ کوئی اچھا کیبنٹ میں بھی 2-4 وزیروں نے اس پہ رولا ڈالا تھا نہیں مانے تھے خان صاحب. بہرحال اس کے بعد اگین گڈ نیوز ٹو پاکستان اگین اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بھی عزت رکھ لی اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کو ونس اگین تھینک یو. اتنے بڑے ججز اور اتنے بڑے پریشرز اور اتنی سارے جب حکومت ولنگ اس کی کم تھی ولنگنیس اتنا بڑا فیصلہ دینا میرا خیال ہے اگین اٹس اے گڈ ڈے گڈ نیوز.